ہوں حیدر مرتضیٰ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں۔ حکومت ڈالر کی اونچی اڑان روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ ملک میں ڈالر کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ امریکی ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ₹1.98 کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ₹192.70 ہو گئی ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت ڈالر کی اونچی اڑان روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ ملک میں ڈالر کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ امریکی ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ₹1.98 کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ₹192.70 ہو گئی۔ تحریک عدم اعتماد سے ایک رات پہلے ہمیں دھمکی دی گئی کہ فوری الیکشن مانیں ورنہ مارشل لا لگا دیں گے۔ دھمکی ایک وفاقی وزیر کی جانب سے پہنچائی گئی تھی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں انکشاف۔ تحریک عدم اعتماد کے دوران آئین کے خلاف ورزیوں پر پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلاول بھٹو نے کہا، پاکستان کی جمہوریت، آئین، اداروں کو متنازع بنایا گیا۔ ایوان آئین پر حملوں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ تحقیقات کرنی چاہیے، کون غیر آئینی، غیر جمہوری کاموں میں ملوث تھے۔ سابق وزیر اعظم سمجھتے ہیں وہ کوئی مقدس گائے ہیں۔ انہوں نے ہمارے آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر پھاڑا۔ 3.5 سال دوسروں کو چور چور کہنے والے خود چور نکلے۔ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں، لیکن پہلے اصلاحات پھر انتخابات۔ اصلاحات کے بغیر انتخابات خونی ہو سکتے ہیں۔ اعتماد کا ایک رات پہلے ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانیں یا مارشل لا۔ یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا۔ پاکستان کی جمہوریت ہو، پاکستان کا آئین ہو، پاکستان کے سارے ادارے ہو، ہر ایک ادارہ کو ہمارا نیشنل اسمبلی سمیت متنازع بنایا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نے بھاگتے آئین توڑا، جمہوریت پہ حملہ کیا۔ وہ آپ کے سامنے ہے جو آئین شکنی کر چکے ہیں، جو آئین توڑ رہے ہیں، جو آئین پہ عمل کرنے سے آج تک کر رہے ہیں۔ یہ پارلیمان کیسے اس قسم کے حملے کو اگنور کر سکتے ہیں؟ سابق وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ وہ کوئی مقدس گائے ہے۔ ہم سب کے مل کے محنت کرنا پڑے گا کہ خان صاحب کا یہ سازش ناکام ہو اور ہم پاکستان کو بچا سکیں۔ پہلے اصلاحات پھر انتخابات۔ ہم جمہوری قوتیں ہیں، ہم انتخابات چاہتے ہیں، ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں۔ نئی پاکستانی حکومت نے بھی مقبوضہ کشمیر پر 5 اگست کا بھارتی اقدام مسترد کر دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دیا کہ بھارت نے غیر قانونی طور پر کشمیر کی حیثیت تبدیل کی۔ مقبوضہ آبادی کی ڈیموگرافی بدلی جا رہی ہے، جبکہ ہندو اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ بی جے پی حکومت نے عالمی قوانین کی بار بار خلاف ورزی کی۔ غیر قانونی اقدامات کو OIC اور دیگر عالمی فورمز پر اجاگر کریں گے۔ Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, deeply alarmed at the situation in IIOJK arising out of the continued Indian occupation in violation of international law, denouncing the latest attempt at demographic engineering in IIOJK through a so-called Delimitation Commission constituted in March 2020 in the occupied territory, aimed at artificially altering the electoral strength of the Muslim majority. Rejects categorically the report that the so-called Delimitation Commission that seeks to convert the Muslim majority of IIOJK into a minority and further marginalize, disenfranchise, disempower the Kashmiri population of IIOJK and advance the political and electoral objectives of the BJP. India is making an attempt to further its illegal actions of 5th August 2019 and subsequent measures, all of which have been categorically rejected by the people of Kashmir. The Indian moves before the international community to highlight and forcefully project the Kashmir cause at all bilateral, multilateral fora, including the United Nations and the OIC. ڈالر کی مندی، مہنگائی، سٹاک مارکیٹ میں ہونے والی تباہی کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سابقہ حکومت کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہا، موجودہ حکومت کو سابق حکومت کے گناہوں کا ٹوکرا
اپنے سر نہیں اٹھانا چاہیے۔ 4 برس میں تاریخی قرضے لینے کے باوجود کہیں ایک اینٹ نہیں لگا سکے۔ جب کارکردگی نہ دکھا سکے تو سازش مراسلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ قوم سے روٹی چینی ادویات چھین لی، وہ خطرناک نہیں تو کیا ہوگا؟ ملک میں الیکشن تو ہونا ہے۔ محدود مدت کے لیے آنے والی مخلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی۔ افواج پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ کوئی اہل اور بے داغ شخص اس کا سربراہ ہو۔ معیشت کا برا حال کیا، اس کو تباہ کیا، اس کو برباد کیا، اس کی ذمہ داری آپ 4 ہفتے میں آئی ہوئی حکومت پر ڈال رہے ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 190 پہ چلا گیا، تو 189 پہ 4 سال میں آپ نے 105 روپے سے 189 پہ آپ نے جب ڈالر پہنچایا تو پہلے تو اس کا حساب دیں نا۔ انسان کے پاس 4 سال میں 4 سیکنڈ اپنی کارکردگی پہ بات کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، 25,000 ارب روپے کے قرضوں کا ریکارڈ عمران نے بنایا، اور اس کے بعد بھی ان کے پاس ایک اینٹ نہیں ہے دکھانے کے لیے جو انہوں نے پاکستان میں لگائی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا، اقتدار سے نکلا۔ جس انسان نے پاکستان کی عوام سے اس کی روٹی چھین لی، اس کی چینی چھین لی، اس کا آٹا چھین لیا، اس کی ادویات چھین لی، اس کی معیشت کو ICU میں پہنچا دیا، تو وہ خطرناک نہیں ہوگا اس ملک کے لیے تو اور کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کا عوامی طاقت کا ایک اور بڑا مظاہرہ۔ پنجاب کے ضلع اٹک میں پنڈال سج گیا۔ چیئرمین PTI عمران خان شام 5 بجے جلسے سے خطاب کریں گے۔ کارکنان کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ اٹک کے ضلع کونسل گراؤنڈ کو PTI کے جھنڈوں سے سجا دیا گیا ہے۔ 80 فٹ لمبا اور 24 فٹ چوڑا ڈبل سٹیج تیار کر لیا گیا۔ کرسیاں بھی لگا دی گئی۔ خواتین کے لیے علیحدہ انکلوژر قائم، بڑی بڑی سکرینز بھی نصب کر دی گئی۔ جلسہ گاہ کے اطراف سیکیورٹی سخت، پولیس اور ایلیٹ فورسز کے 1000 سے زائد اہلکار تعینات ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم غیرت مند قوم ہیں، خود پر مسلط کرپٹ لوگوں کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ میرے مردان کے پاکستانیوں، انشاءاللہ 13 تاریخ کو میں آپ کے پاس ہوں گا مردان میں شام کو 6 بجے۔ ہمارا مقصد ایک ہے کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں۔ ہم ایک بیرون ملک سازش کے تحت کرپٹ لوگوں کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے، اور مزید باتیں انشاءاللہ آپ کے پاس میں شام کو 6 بجے 13 تاریخ کو مردان میں کروں گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے شیخ رشید کو پنڈی کا شیطان قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ملک میں 2 ہی جھوٹے ہیں، ایک عمران خان اور دوسرا پنڈی کا شیطان۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF سے معاہدہ عمران خان نے کیا۔ شیخ رشید ان کی مذمت کریں جس نے قوم کو اس حالت میں پہنچایا۔ معیشت کے قاتل آج مظلومیت کا ناٹک کرنے لگے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے شیخ رشید احمد کو ایک بار پھر پنڈی کا شیطان قرار دے دیا۔ جاری بیان میں کہا کہ ملک میں 2 جھوٹے ہیں، ایک عمران خان اور دوسرا پنڈی کا شیطان۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ IMF سے معاہدہ عمران خان نے کیا، شیخ رشید احمد اس کی مذمت کریں۔ اس معاہدے نے قوم کو اس حالت میں پہنچایا۔ ڈالر کو بے لگام کرنے کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اس ارسطو کو پکڑا جائے جو معیشت کو لفٹ پر اوپر لے جاتے موت کی دہلیز پر لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کے قاتل آج مظلوم بننے کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم صرف معیشت ہی نہیں، جھوٹ کی سیاست بھی ٹھیک کریں گے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے وزیر خارجہ عاصم افتخار ہفتہ وار بریفنگ دے رہے ہیں۔ Jammu and Kashmir dispute. From Saudi Arabia, the delegation proceeded to the UAE where the Prime Minister met with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of UAE Armed Forces. They held extensive consultations on a range of bilateral, regional and international issues. Ladies and gentlemen, since the assumption of office by Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari, there has been a flurry of diplomatic activity. The Foreign Minister received felicitation calls from the Iranian Foreign Minister, his Kuwaiti counterpart, US Secretary of State Antony Blinken, and the Chinese Foreign Minister and State Counselor Mr. Wang Yi. Speaking to the US Secretary of State, the Foreign Minister underscored that Pakistan and the United States have a long-standing broad-based relationship. He added that constructive and sustained engagement between the two countries on the basis of mutual respect and mutual interest was vital to promote
peace, development and security in the region and beyond. तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार हफ्तावार ब्रीफिंग दे रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को पीटीआई क़यादत के खिलाफ तौहीन मजहब के तमाम मुकदमात खारिज करने के लिए सूबाई हुकूमत को हिदायत करने का हुक्म। पुलिस को मजीद मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मामला देखने और आइंदा समाअत पर अदालत को मुतमईन करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सियासत में मजहब का इस्तेमाल खुद तौहीन मजहब है। रियासत का काम है इस बात को यकीनी बनाएं कि मजहब को सियासत में ना घसीटा जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से तौहीन मजहब के मुकदमात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजार फवाद चौधरी अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि माजी में भी बहुत गलतियाँ हुई, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में हमने कोई फिसाद तो नहीं फैलाया, वजीर दाखिला से तो कोई तवक्को नहीं, मगर वजीर कानून से ये उम्मीद नहीं थी। अपनी हरकतों से माशरे को तकसीम कर दिया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, माशरे में इस्तेहकाम सिर्फ सियासी लोग ही ला सकते हैं, मजहबी इल्जामात लगाना बहुत बड़ी बदकिस्मती है। फवाद चौधरी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के अलावा किसी हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि श्रीलंकन मैनेजर मशल खान समेत बहुत सारे केस हमारे सामने मौजूद हैं। इस मौके पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैयब शाह ने इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मामले को देखने की हिदायत करते हुए आइंदा समाअत पर अदालत को मुतमईन करने की हिदायत भी की। केस की समाअत 26 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग से मुतालिक समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने ममनुआ फंडिंग की तहकीकात करने वाली स्क्रूटनी कमेटी पर एतराज़ात उठा दिए। कहा, स्क्रूटनी कमेटी के अंदर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था। कमेटी ने पीटीआई के एक अकाउंट पर संगीन एतराज़ात आयद किए। कमेटी ने गलत अंदाज में पीटीआई के अकाउंट्स के बैलेंस का मुवाजना किया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने सवाल उठाया कि स्क्रूटनी कमेटी ने किस मयार के तहत रिकॉर्ड को नाकाबिले एतमाद करार दिया। कमेटी की रिपोर्ट में बेशुमार नकाइस और गलतियों का इल्जाम भी आयद कर दिया। केस की मजीद समाअत जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन अहमद नवाज से। जी अहमद नवाज, आगाह कीजिएगा। ममनुआ फंडिंग केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमीशनर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में हुई है। पीटीआई की तरफ से अनवर मंसूर जो पीटीआई के वकील हैं वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं और उनके जो दलाइल है पीटीआई की तरफ से उनके वकील के, तो उनके दलाइल जारी है। उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी का हवाला दिया। अनवर मंसूर का ये कहना था कि जो स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से जो अकाउंट्स की बात तफसीलात यहाँ पर दी गई हैं, एक अकाउंट्स को 3 से 4 दफ़ा उसको शुमार किया गया है और इसके अलावा उन्होंने फारा का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल फंडिंग अमेरिका में फारा के ज़रिए होती है, तो वहाँ पर किसी एजेंट ने कोई ऐसी कोई गड़बड़ की तो बाद एजेंट्स को पीटीआई ने फारिग भी कर दिया था। और अनवर मंसूर के दलाइल जारी हैं और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की जो समाअत है वो मंगल तक मुलतवी कर दी है। जी अहमद नवाज, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अदालत ने अदलिया पर इल्जाम तराशियों पर एडवोकेट अजहर सदीक को झाड़ पिला दी। जस्टिस सदाकत अली ने रिमार्क्स दिए, बहुत हो गया, अब अदलिया पर इल्जाम तराशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जजेस पर कीचड़ उछालना बंद करें। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने तहरीरी जवाब जमा कराने की इस्तदा की। जस्टिस सदाकत अली ने कहा, हमने इस केस को मेरिट पर सुनना है, ये आईनी मामला है, हम इसको हल करेंगे। अदालत ने अपील में गलतियां खत्म करके तरमीम करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी के वफ्द की एमक्यूएम के मरकज़ बहादुराबाद आमद। एमक्यूएम राबिता कमेटी और अरकान असम्बली ने इस्तकबाल किया। एमक्यूएम की क़यादत से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुआहदे पर अमल दरामद समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। सरबराह एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी, आमिर खान, कुंवर नवीद मुलाकात में मौजूद। पीपल्स पार्टी के वफ्द में सईद गनी और नासिर हुसैन शाह भी शामिल हैं। नैब की रिकवरियों का तनासुब तसल्ली बख्श है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब।
کہا مشکل کے باوجود ہماری کارکردگی بہترین رہی۔ وائٹ کالر کرائم روکنے کے لیے عالمی اداروں سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ عالمی ادارے افسران کی تربیت کے لیے نیب سے رابطے میں ہیں۔ ان تمام مشکلات کے باوجود اس وقت تک نیب کی کارکردگی کو گلوبل لیول پر بھی تسلیم کیا گیا۔ ایک دو ممالک نے ہمیں کنٹیکٹ کیا کہ جی آپ ہمارے جو آفیسرز ہیں ان کو آپ ان کی تربیت نیب کریں۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے 20 منحرف ارکان سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا الیکشن کمیشن آنا ہمارا استحقاق ہے۔ 20 منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس کی قانونی پیچیدگیوں کو سمجھنا میرے لیے ضروری تھا۔ چیف الیکشن کمشنر کو پارٹی کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ سینٹ الیکشن سے متعلق شاہ محمود قریشی بولے الیکشن کمیشن نے علی حیدر گیلانی کو ذمہ دار ٹھہرایا جبکہ ہمارے رکن سلمان نعیم کو ڈی سیٹ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کابینہ اراکین سے نون لیگی قائد نواز شریف کی آج پھر ملاقات ہوگی۔ سیاسی صورتحال، حکومت کو درپیش چیلنجز اور مستقبل کے لاہ عمل پر مشاورت کی جائے گی۔ ملاقات میں مختلف امور پر حتمی فیصلوں کا امکان ہے۔ گزشتہ روز بھی وزیر اعظم سے نون لیگی قائد نے ملاقات کی تھی۔ ملاقات میں مفتاح اسماعیل، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، احسن اقبال، ایاز صادق اور دیگر لیگی رہنما موجود تھے۔ اس موقع پر اسحاق ڈار، عابد شیر علی اور سلیمان شہباز بھی موجود تھے۔ حکمرانوں کو مہنگائی نہیں صرف اپنے کیسز بند کرنے کی فکر ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کی حکومت پر لفظی گولہ باری۔ کہا مسلم لیگ نون نے سیاسی خودکشی کر لی ہے۔ وزیر اعظم کابینہ اراکین سمیت بھگوڑے سے ملاقات کرنے گئے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں مجھے دھمکی ملی، بتائیں کس نے انہیں دھمکی دی۔ انتخابی اصلاحات کے نام کے اوپر انتخابات کے اوپر ڈاکہ مارنے کی، ای وی ایم کا خاتمہ، بیرون ملک لوگوں سے ووٹنگ رائٹ واپسی کا خاتمہ، اور آج آپ دیکھیں سب سے بڑا این آر او سامنے آ گیا کہ ایف آئی اے عدالت میں نون لیگ نے سیاسی خودکشی کر لی ہے۔ اور بلاول جو یہ کہتے تھے کہ یہ ضیاء الحق کے جانشین ہے، ضیاء الحق کا بیٹا ہے، اس ضیاء الحق کے بیٹے کی کابینہ کے اندر بیٹھ گئے ہیں جا کے، اور ایک مخصوص کوٹے کے اوپر، جس کو میں کہوں گا یوتھ کوٹے کے اوپر وزیر خارجہ بن گئے۔ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ چوچوں کا مربع ہے۔ وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانیز ساجد حسین توری نے کہا ہے کہ کچھ ممالک میں اوورسیز پاکستانیز کو سر پر چڑھایا گیا۔ سابقہ دور حکومت میں اوورسیز کے لیے بہت نعرے لگے مگر کام نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں ساجد توری کا مزید کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل حل کریں گے اور انہیں ریلیف فراہم کریں گے۔ امپورٹڈ حکومت اوورسیز کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر اتحادی حکومت پر برس پڑے۔ کہا امپورٹڈ سرکار کا دعویٰ ہے سمندر پر پاکستانیوں کو ملک سے باہر رہتے ہوئے وہ زمینی حقائق سے لا علم ہے۔ کٹ پتلیوں کو شاید علم نہیں، یہ باہر سے کما کر ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے ٹویٹ میں لکھا کہ امپورٹڈ سرکار کی سمندر پر پاکستانی سے بیزاری ڈھکی چھپی نہیں۔ امپورٹڈ کٹ پتلیوں کی اولادیں، اثاثے، کاروبار، علاج سب باہر ہے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل خورشید شاہ نے 30 جون سے ملک میں پانی کی صورتحال بہتر ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا رواں سال دریائے کابل سے آنے والے پانی میں کمی آئی ہے۔ گلیشیئر پگھلنے سے دریاؤں میں پانی کی صورتحال بہتر ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں بھی ایسی صورتحال کا سامنا رہا ہے۔ تربیلا ڈیم میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ کوشش ہے تمام صوبوں کو حصے کا پورا پانی ملے۔ تاریخ تک 30 جون تک انشاءاللہ تعالی پانی کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی۔ تربیلا جو ہے وہ گلیشیئرز پہ اور برساتوں پہ ریلائی کرتی ہے۔ اب سچویشن تربیلا کی بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ کابل سے بھی پانی جو لاسٹ ایئر آ رہا تھا اس سال اس سے کم۔ لاسٹ ایئر اس وقت کابل کا جو پانی تھا وہ 43,000 کیوسک تھا، اس سال 37 ہے۔ سیم منگلا کا بھی ہے کہ جو لاسٹ ایئر لیول تھی اس سال اس سے کم ہے۔
اور یہاں آپ کو بتائیں سندھ کے بیراجوں میں پانی کا بحران برقرار ہے۔ سکھر بیراج کے بند 3 کینالوں میں کھیر تھر کینال کو صرف پینے کے پانی کے لیے کھول کر 9000 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ رائس اور دادو کینال تاحال بند ہے، جبکہ بیراج انتظامیہ کے مطابق گڈو بیراج سے نکلنے والی 4 نہریں تاحال بند ہیں۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد اور اخراج 36,800 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ سکھر بیراج پر پانی کی آمد 31,150 اور اخراج 10,200 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ کوٹری بیراج پر آمد 5,051 اور اخراج 100 کیوسک ریکارڈ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے بھر میں جاری لوڈ شیڈنگ کے مسائل کو وفاق کے سامنے رکھ دیا۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کی ملاقات۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ کے دیہی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ مزید کہا جس سے زرعی پیداوار کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خرم دستگیر نے کہا ہیسکو اور سپیکو کو لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی ہدایت کریں گے۔ دوسرے مرحلے میں لوڈ شیڈنگ خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں بھی بجلی کے مسئلے کو حل کریں گے۔ سینئر صحافی اطہر متین کے قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ پستول اور جائے وقوع سے ملنے والے قول میچ کر گئے۔ پولیس نے عبوری چالان کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے چالان سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ عبوری چالان کے مطابق گرفتار ملزم نے تفتیش کے دوران صحافی پر فائرنگ کا اعتراف کر لیا۔ نارتھ ناظم آباد پولیس نے ملزم کو قتل کے مقدمے میں گرفتار کیا۔ ملزم کا ساتھی انور کمبر شہداد کوٹ میں پولیس مقابلے کے دوران مارا گیا۔ 3 عینی شاہدین نے بھی ملزم کو شناخت کر لیا۔ صحافی کی گاڑی اور USB کی فورنزک رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ مقدمہ حتمی چالان کی منظوری اور ٹرائل کے لیے جیل میں قائم ATC بھیج دیا گیا۔ بات کرتے ہیں موسم کی۔ کراچی سے کشمیر گرمی زوروں پر۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہر بھی سخت گرمی کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو کا خطرہ ٹل نہیں سکا۔ ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ ملک بھر میں سورج آج بھی آگ برسا رہا ہے۔ تیز دھوپ سے کراچی کے شہریوں کے چہرے مرجھا گئے۔ لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں پارہ 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری تک جائے گا۔ شہر میں سمندری ہوائیں چلنے کے باوجود گرمی میں کمی نہ آ سکی۔ لاہور کے شہری بھی حبس سے تنگ آ گئے۔ پارہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں کڑاکے کی گرمی درجہ حرارت 41 سے تجاوز کر گیا۔ دوسری جانب بلوچستان اور سندھ کے میدانی علاقوں میں جھلسا دینے والی گرمی سبی میں پارہ 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ۔ موہنجو داڑو اور دادو میں پارہ 48، مٹھی، نواب شاہ 47، تربت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو گھروں سے غیر ضروری طور پر نہ نکلنے اور پانی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی ہدایت کی ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا۔ ہمارے